جب رات ہو جائے نا تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں تک کو گھر سے نکلنے سے منع فرمایا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب دن ختم ہو جائے اور رات ہو جائے تو اس وقت تم اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دیا کرو، کیونکہ اس وقت تمہارے بھائی جو ہیں وہ راستوں سے گزر ان کا ہوتا ہے۔ یعنی بھائی سے مراد وہ جو جنات وغیرہ ہوا کرتے ہیں، تو یہ ان کا گزر راستوں گلیوں میں ہوا کرتا ہے۔ تو یہ وقت جو ہے نا یہ مغرب کے بعد کا وقت ہے کہ مغرب کے بعد تقریباً 1 گھنٹہ بچے وغیرہ باہر نہ نکلیں، کیونکہ اس وقت جناتوں وغیرہ کا راستوں سے گزر ہوا کرتا ہے۔ رات کا مسئلہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رات میں لائٹ بند کر کے سوتے ہیں، بہت ساروں کی عادت ہوتی ہے کہ لائٹ جلا کے سوتے ہیں۔ تو دیکھو جو اصل چیز ہے نا وہ یہ اس پر ڈیپینڈ نہیں ہے کہ آپ رات میں اندھیرا کر رہے ہیں یا رات میں اجالا کر کے سو رہے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ رات میں 2 بجے جب 2 بجتا ہے نا، میں اپنے حساب سے بات کر رہا ہوں، 2-3 بجتا ہے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، تیسرا پہر ہوتا ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر ایک نگاہ ڈالتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بھیک مانگنے والا تاکہ میں اس کو بھیک دے دوں، ہے کوئی بے اولاد جو مجھ سے اولاد طلب کرے تاکہ میں اس کو اولاد دے دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا تاکہ میں اس کو رزق دے دوں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر رات یہ اعلان ہوتا ہے، اور جب یہ وقت وہ ہوتا ہے جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت انسان کو بہت زیادہ نیند آ رہی ہوتی ہے، تو اس وقت جب نیند کا غلبہ ہو رہا ہوتا ہے نا، اسی وجہ سے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو شیطان تھپکی دے کے سلاتا ہے، اور جب سورج نکل آتا ہے تو کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو اذان کے ٹائم اور نماز کے ٹائم اٹھایا جائے تو آنکھ نہیں کھلتی ہے، اور اگر سورج نکل آیا چاہے ابھی 10 منٹ وقت میں رہ گئے، یعنی ابھی 10 منٹ کے ایسا وقت ہو گیا کہ بھئی 10 منٹ کے بعد ابھی ٹائم ختم ہو جائے گا فجر کا اور اٹھایا جا رہا ہے تو آنکھ نہیں کھلے گی، اور جیسے ہی سورج نکلے گا فجر کا وقت ختم ہو جائے گا، اب آنکھ کھل جائے تو اب جلدی نیند نہیں آئے گی۔ تو اس لیے میں آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں کہ جب نماز کا وقت ہو نا تو اس وقت اپنے گھروں کی لائٹوں کو آن کر دیں تاکہ نیند کا غلبہ اس سے کم ہو جاتا ہے۔ اور رہا مسئلہ ان چیزوں کا کہ اگر کوئی انسان رات میں کسی کی آنکھ کھل رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اسی وقت ذکر و اذکار کر لیا کرے۔ بعض مرتبہ لوگ اٹھ کے جاتے ہیں لیٹرنگ میں پیشاب کرنے کے لیے، باتھ روم میں جاتے ہیں، رات میں آنکھ کھل گئی، پیشاب کرنے پہنچ گئے، تو اس وقت ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ انہیں خصوصی طور پر دعا پڑھ کے لیٹرنگ کے اندر داخل ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لیٹرنگ جو ہیں وہ خبیث وغیرہ کے گھر ہوا کرتے ہیں، تو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کوئی بندہ اس دعا کو پڑھ لیتا ہے تو ان خبیثوں جو برے جن وغیرہ خبیث جو لیٹرنگ میں رہتے ہیں اور اس بندے کے درمیان جو لیٹرنگ میں داخل ہوا ہے ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے، جس سے جو خبیث وغیرہ ہوتے ہیں وہ انسان کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ لیکن جب کوئی بندہ اس دعا کو نہیں پڑھتا ہے تو پھر وہ اس کی شرمگاہ کو دیکھتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی دعا ہے جس کا پڑھنا سنت ہے، اور ہم سارے لوگوں کو یہ دعا یاد ہونا چاہیے تاکہ شیطان کے شر سے ہم لوگ محفوظ رہ سکیں۔ لیٹرنگ میں داخل ہونے کی دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ پڑھ کے لیٹرنگ کے اندر داخل ہو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ کے الٹا پیر رکھ کے لیٹرنگ میں داخل ہو۔ قدمچے پر جب پیر رکھے نا سیٹ پر تو سیدھا پیر رکھ کے زور دے کر بیٹھے، اور جب لیٹرنگ سے باہر نکلے تو پھر پہلے داخل ہونے میں الٹا پیر رکھا جائے گا، باہر لیٹرنگ سے نکلنے میں سیدھا پیر باہر پہلے رکھیں، اور دعا پڑھیں غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ تو ان چیزوں کو ہم لوگوں کو یاد ہونا چاہیے تاکہ شیطان کے شر سے بھی ہم لوگ محفوظ رہ سکیں اور ہم لوگ نماز کے بھی مکمل طرح سے پابندی کرتے رہیں۔